الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میں ہوں آپ کا میزبان تبریز حسین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مجلس علماء شیعہ یورپ کے صدر حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید علی رضا رضوی صاحب۔ بہت شکریہ صاحب آپ نا قیمتی وقت ہمیں نوازنے کے لیے۔ آج ہم الکوثر کے پلیٹ فارم سے ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، مرجعیت، ولایت فقیہ اور محبان آل محمد۔ ناظرین، تشیع کی تاریخ جہاں مظلومیت اور سرخ خون کی تاریخ ہے، جہاں شہادتوں اور سعادتوں کی تاریخ ہے، وہیں علم کی بھی درخشندہ تاریخ ہے۔ رسول خدا اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بعد نائبین امام، اور اس کے بعد جو علماء و مجتہدین اور مراجع الزام ہی ہیں جو تشیع کی کشتی کو تمام تر حوادث سے بچا کر یہاں تک لے آئے ہیں، چاہے وہ ماضی کے ادوار میں شہید اول ہوں یا شہید ثانی، کہ جنہوں نے تاریخ تشیع کو جہاں اپنے خون سے جلا بخشی، وہیں علم و حکمت کے موتیوں سے بھی مزین کیا۔ موجودہ دور میں مرد مجاہد و مبارز امام راحل حضرت امام خمینی رحم اللہ ہوں، یا مجاہد بزرگ حضرت آیت اللہ العظمی سید سیستانی مدظ اللہ العالی، یا پھر رہبر عظیم الشان حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی، اور ایسی ہی سینکڑوں مزید علماء، یہ سب ہی تشیع کے ماتھے کا جھومر اور ہماری تاریخ کا سنہری باب ہیں۔ اسی طرح نظام ولایت فقیہ نے ہمارے دور کی تشیع کو اوج ثریا بخشا۔ آج عرب کے ریگزاروں سے افریقہ کے صحراؤں تک اور یورپ سے لے کر امریکہ تک تشیع کی اپنی ایک شناخت ہے۔ آج کی گلوبل ورلڈ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اور مجالس حسین ابن علی سے مزین و آراستہ نظر آتی ہیں۔ یقیناً اس میں مراجع الزام اور علماء کرام کا اہم کردار ہے۔ قبل اس سے کہ میں مولانا صاحب کو زحمت گفتگو دوں، آپ اگر اس دوران کچھ سوال پوچھنا چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پر 07846515140۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں 07846515140، اور اگر باہر سے کر رہے ہیں تو آپ 0044 کا کوڈ لگا سکتے ہیں شروع میں۔ اس کے علاوہ فیس بک پر ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں کمنٹ سیکشن میں بھی سوال چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکچر کے فوراً بعد انشاءاللہ Q&A سیشن ہوگا۔ بلا تاخیر میں ملتمس ہوں مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے کہ اس موضوع کے حوالے سے ہمارے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطاہرین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما كان للمؤمنین ان ينفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، صدق الله العلي العظيم۔ قرآن کریم اور فرقان حمید میں اس آیت مبارکہ میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں، اور اس کے علاوہ ان تمام آیات میں کہ جو کسی بھی عالم کی طرف رجوع کے لیے آیت دلالت کرتی ہے، وہ
مرجعیت کی طرف دلالت کرتی ہے۔ آج کا یہ سیشن، یہ سوال جواب کا سیشن اور یہ ایک نشست اس لیے برقرار کی گئی ہے کہ جس قدر ہو سکے تشیع کے جو داخلی مسائل اور جو اختلافات ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے۔ ہمارے جو داخلی بہت سے انتشار پھیلائے جا رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کی ایک کوشش ہے، جس قدر ہو سکے باہمی اتحاد اور وحدت کا ہم لوگوں کے سامنے مظہر بنے، اور اس کے علاوہ احترام کا جو دامن ہے اسے نہ چھوڑیں۔ تو ایک احترام کے اس دائرے کو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے اب ہمارے فقہا اور مراجع نے فتاوی دیے ہیں کہ دوسروں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، تو ہم ایک دوسرے کے بھی مقدسات کی توہین نہ کریں۔ تو ہم یعنی کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے ہم داخلی انتشار اور اختلاف و افتراق کا جو ہمارا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں کہ بعض اوقات ممبروں سے اور مختلف محفلوں میں اور آپس کی جو نشستیں ہیں ان میں ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، نعرے بازی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ تو میرا آج صرف اور صرف آج کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ جس قدر ہو سکے تشیع کے آپس میں ایک باہمی احترام کا وہ ایک پہلو پیدا ہو۔ میں تاریخ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اگر ابتدائی علماء میں دیکھیں اور آج تک یعنی اختلافات علمی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن مخالفت اور افتراق کا سبب نہیں بنے وہ اختلافات، یہ بنے بھی تو بہت کم، یعنی ہمارے بزرگ جید علماء میں نظر نہیں آئیں گے۔ تو ہم اگر تاریخ تشیع کو دیکھیں تو شیخ صدوق یعنی ہم ابتدائی دور کو دیکھیں تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اہل بیت علیہ السلام نے مختلف ادوار جو گزارے ہیں رسول خدا سے لے کے 12 امام تک، اس میں بہت بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اور اصحاب کا دور رہا ہے، جنہوں نے رسول خدا کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، اہل بیت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ یعنی صرف محدود پہ معصومین علیہ السلام نہیں تھا، بلکہ بڑی بڑی جلیل القدر ہستیاں تھیں، جیسے جناب سلمان کہ جناب امیر علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے، کہا کہ مجھے مدائن بھیجا جا رہا ہے گورنر بنا کر کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس عہدے کو قبول کیجیے اور وہاں جا کے صحیح اسلام کی ترویج کیجیے۔ مدائن میں، مدائن ایران کے بارڈر پہ عراق میں آج، لیکن وہ فارس علاقہ تھا۔ تو ترویج و تبلیغ میں معصومین علیہ السلام کے علاوہ بہت سی ہستیوں کا بہت کردار رہا، یعنی خاندان اہل بیت علیہ السلام کا تو کردار ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ کردار رہا۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اسلام میں صرف اور صرف معصومین علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور انہی کی تقلید ہے، انہی کی مرجعیت ہے، اور ان کے علاوہ جو ہے غیر معصوم علیہ السلام کی تقلید یا ترویج نہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو معصومین کا رتبہ ہاں بے شک خاص ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے برگزیدہ، لیکن صحابہ رسول کے اندر آپ کو جناب سلمان جیسے بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں نظر آئیں گی، اور اصحاب امیر المؤمنین میں حضرت مالک اشتر اور بہت سی ہستیاں نظر آئیں گی آپ کو، حضرت قمیل بن زیاد نخعی ہیں، حضرت صحابہ رسول کے اندر میں بہت لمبی فہرست گنوا سکتا ہوں کہ جناب ابو ذر ہیں، جناب مقداد ہیں، جناب عمار ہیں، جناب جابر ہیں، خود حضرت خزیمہ ہیں، ایک طویل فہرست ہے صحابہ رسول کی کہ جو ترویج میں جنہوں نے ترویج دین کے اندر حصہ لیا۔ جو مقام اور منزلت چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ہے وہ درست سے کسی اور کی، لیکن ان کے خادمین، ان کے جو اصحاب تھے، ان کا بھی کردار رہا۔ اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت مالک اشتر سب سے زیادہ جلیل القدر ہے، لیکن حضرت قمیل ہیں، حضرت یعنی پوری فہرست ہے جناب اصحاب امیر المؤمنین کی، وہ بھی کئی سو افراد ہیں،
کہ جنہوں نے شہادت قبول کی اور جنہوں نے ترویج دین کی، یعنی وہ جاتے تھے اور باقاعدہ ریپرزینٹ کرتے تھے، نمائندگی کرتے تھے اسلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی نمائندگی کرتے تھے، قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرتے تھے۔ تو یہ جو آج کہا جاتا ہے کہ نہیں صرف یعنی کسی کا کوئی کردار نہیں، کردار ہے، یعنی انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ کیا اور جا کے لوگوں میں تبلیغ کی، ترویج کی۔ اسی طرح سے امام حسن مجتبی علیہ السلام اور صحابہ سید الشہداء کے ساتھ 72 شہداء، یعنی ان کے ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ 72 شہداء کی صرف شہادت ہے، بلکہ وہ ان میں سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سے خطبے ہیں۔ بہرحال پھر چوتھے امام وہ 5 ائمہ علیہ السلام کا جو دور ہے اس میں بے انتہا شاگردوں کی تربیت ہے، کیونکہ موضوع اجتہاد اور مرجعیت اور فقاہت ہے، ولایت ہے، تو میں اس لیے اس عنوان سے جلدی پیش کروں گا کہ خود 5ویں امام علیہ السلام کی اگر آپ حدیث میں دیکھیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضرت حمران سے متعلق حضرت ابو بصیر، حضرت محمد بن مسلم رضی اللہ عنہم، تو یہ بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب ہیں، اور ان کے علاوہ ایک پوری جو ہے وہ اصحاب اجماع جسے کہا جاتا ہے کہ جن کے جو ائمہ علیہ السلام کے یعنی 5ویں امام کے 6، چھٹے امام کے 6، 7ویں امام کے ایسے شاگرد ہیں کہ جن سے متعلق اگر کوئی روایت معصوم سے اگر نقل کریں تو اس میں شک بھی نہ کریں کہ یعنی یہ جھوٹ بولیں گے یا بیان کریں گے امام معصوم صاحب سے، ان کا بیان کرنا، یا حمران یا بعض اور جو امام پنجم کے شاگرد ان میں امام الناس کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو، اور پھر فرماتے ہیں 5ویں یہ چھٹے امام دونوں سے اس کو نقل کیا گیا، چھٹے امام سے بھی، یہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ مجھے اپنے جد رسول خدا کے دین میں تم جیسے افراد کا دیکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں علینا بالاصول وعلیکم بالتفرع، اصول بیان کرنا ہمارا کام ہے، ہم اصول دیں گے اور اس میں سے فروعات نکالنا یہ تمہارا کام ہے، یعنی جو ہم تمہیں، یعنی کیا مطلب، ہمارے یہاں لفظ اجتہاد اہل سنت کے لفظ اجتہاد سے مختلف ہے۔ خود شہید باقر صدر رحمت اللہ علیہ نے اپنی حلقات میں بڑی پوری بحث کی ہے، حلقہ اولا کے اندر اور معالم الجدیدہ میں، اور بہت سے علماء نے، لیکن یہ یہاں پہ خاص طور سے کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو لفظ اجتہاد دوسروں کے یہاں جب استعمال ہوتا تھا تو وہ اجتہاد در مقابل نص، یعنی قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اجتہاد جو مخالفین اہل بیت تھے، اور وہ ہمارے یہاں حرام ہے، اس کی ہمارے یہاں اجازت نہیں ہے، یعنی قرآن کے مقابلے میں اجتہاد نہیں، حدیث کے مقابلے میں اجتہاد نہیں، وہ ہمارے حرام ہے۔ ہمارے یہاں اجتہاد یعنی جو جیسے لفظ جہاد ہے، جیسے لفظ جہاد، جیسے آج ایک مقدس لفظ تھا قرآن کریم کا جس کو معیوب بنا دیا گیا، لفظ جہاد کو معیوب بنا دیا گیا استعمال کر کر کے، کہ جو بھی جنگ کر رہا تھا، دہشت گرد تھا، وہ اپنے لیے لفظ جہاد استعمال کرتا تھا، کیونکہ قرآن کے اندر مقدس جہاد بالنفس، سب سے بڑا جو ہے انسان کا کام بھی یہی ہے، جہاد بالنفس، یعنی اپنے شیطانی وسوسوں اور تخیلات کے خلاف کوشش کرنے کا نام ہے جہاد۔ اسی طرح سے لفظ اجتہاد بھی تھا کہ لفظ اجتہاد بھی جہد سے، جہاد سے ہے، جس کو معیوب بنا دیا گیا، لوگوں نے غلط، یعنی کہ اجتہاد فاخطا، اور مرحوم سے آیت اللہ سید شرف الدین موسوی عاملی لبنان کے بہت بڑے عالم دین بناتے، بہت کتابیں ہیں، ان کی پوری کتاب ہے النص والاجتہاد۔ ہمارے قوم مقدس میں اکثر جو اہل سنت شیعہ ہو کے آتے تھے وہ انہی کتابوں سے شیعہ ہوتے تھے عربی کی، النص والاجتہاد، نص کے مقابلے میں اجتہاد تشیع میں نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں جب لفظ اجتہاد استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں لفظ جہاد استعمال ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں ان معنی میں استعمال نہیں ہوتا جیسے داعش لفظ جہاد کو استعمال کر رہی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح سے اہل بیت کے خلاف جو لوگوں نے لفظ اجتہاد استعمال کیا کہ وہ خطا اجتہادی تھی، وہ اس معنی میں ہمارے یہاں استعمال نہیں ہوتا، اور ابتدائی ہمارے علماء نے ہاں اس کے خلاف لکھا ہے، اور بہت سے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آج اخباری اور اصولی کا جو بہت بڑا ہمارے یہاں ڈیبیٹ چل رہا ہے، اور بہت سے اخباری اس کو، تو دیکھیں یہ میں اس میں بھی کہوں گا اپنے یہ جو تمام برادران جو بہت سے کہتے ہیں میں اصولی ہوں، اور بہت سے لوگ اس بات کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ
جو یہ اخباری نہیں، گالیاں مت بکیں، یعنی ہم لوگ توہین آمیز لب و لہجہ گالیاں بکنا اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف شیعہ نہ کریں۔ ان ابتدائی جو علماء نے لفظ اجتہاد کے خلاف لکھا ہے تو وہ اجتہاد در مقابل نص کے خلاف لکھا، جس کو بہت سے افراد جو اہل بیت کے دشمن تھے اور استعمال کرتے تھے لفظ اجتہاد کہ انہوں نے اجتہاد کیا۔ کئی مرتبہ اجتہاد میں انسان صحیح نتیجے پہ پہنچا، کئی مرتبہ خطا کر جاتا ہے، کیونکہ اجتہاد غیر معصوم کا کام ہے۔ معصوم کے لیے اجتہاد نہیں ہے کیونکہ وہ عصمت کے مالک ہیں۔ تو اب یہاں لفظ اجتہاد کو، یہ خود ایک گھنٹے کا موضوع ہے، میں اس کو جتنا خلاصہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں موضوع بہتر چلا جا رہا ہے، بہت معذرت۔ تو یہ لفظ اجتہاد، اور شہید باقر صاحب نے پوری بحث کی کہ لفظ اجتہاد در مقابل نص جو ہے وہ ہمارے علماء نے اس کی مذمت کی، اور آج تک مذمت کرتے ہیں، آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں در مقابل، یعنی اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جو لوگ جہاد استغفر اللہ تعالیٰ کے جیسے زیارات میں بھی آیا جہادت الحسین، جنہوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے خلاف جہاد کیا، یعنی وہ جہاد سمجھ کے امام حسین کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کیا وہ جہاد تھا؟ وہ دہشت گردی تھی امام حسین کے خلاف علیہ السلام کے خلاف۔ تو ان کے خلاف جو انہوں نے دہشت گردی کی، اس کو انہوں نے جہاد کا نام دے دیا۔ آج اسی طرح سے لفظ اجتہاد کو غلط استعمال کرتے اس کو غلط مانا رہا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخباریوں کا جو پورا کا پورا مسئلہ ہے، میں بھی وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ کہ بھی وہ کہتے ہیں کہ بھی اصول فقہ کی ضرورت نہیں ہے کہ جو قرآن میں اور حدیث میں بات آ جائے بس اسی کو لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی بات کو کوئی نئے موضوعات پہ، جیسے مثال کے طور پہ برش نہ کریں، بس مسواک کریں، نئی چیزیں استعمال نہ کریں کیونکہ حدیث میں نہیں آئی ہیں۔ تو یعنی وہی جو اہل سنت کے اہل حدیث کا وہ ہے مسئلہ کس طرح سے، تو یہ یعنی اجتہادی لحاظ سے، تو میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا کہ اجتہاد اصول اخباری کے بھی اس میں بھی احترام کا پہلو، علمی بحث ہے، اس میں آپ ایک دوسرے کو گالیاں بکنا یا ایک دوسرے کو تکفیر کرنا، تکفیریت یہ تکفیریوں کے لیے رہنے دے، وہابیوں کے لیے رہنے دے، ہم ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں۔ اصول اخباری ڈیبیٹ کے اندر ایک دوسرے کی تکفیر نہ کریں، علمی موضوع ہے، اس کو علمی موضوع ہی رہنے دیں، کہ جہاں پہ اگر آپ لوگوں کو کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ ان سے اختلاف رائے رکھتے ہیں تو آپ لوگوں کی توہین نہ کریں، کسی گالیاں نہ بکیں۔ تو بہرحال لفظ اجتہاد، اب یہ ہماری علماء کی تاریخ، اگر ابتدائی علماء سے دیکھیں آج تک اصول فقہ پہ سب سے پہلے اگر کتابیں دیکھیں تو چھٹے امام علیہ السلام کے شاگردوں نے لکھی، یعنی کیا اصول ہوں گے جن کے تحت، جیسے کچھ ہیں قواعد فقہیہ، یہ بھی ائمہ علیہ السلام کی احادیث پہ بیس کرتے ہیں، جیسے قواعد فقہیہ میں سے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قواعد فقہیہ جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سرور کائنات اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کے اوپر بیس کرتے ہیں، جیسے چھٹے امام علیہ السلام کا فرمان ہے کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس او قدر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک کہ پتہ نہ ہو نجس ہے۔ اسی طرح سے حلال سے متعلق، کھانوں سے متعلق ہے، اسی طرح سے بے انتہا کہ قاعدہ الزام ہے، بہت سے قواعد ہیں، قواعد فقہیہ کہلاتے ہیں، جو 100 سے زیادہ قواعد فقہیہ، وہ یہ سب کے سب اصول فقہ میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس سے جو ہے باقاعدہ جیسے جدید مسائل آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں سگریٹ نہیں تھی، اب سگریٹ پہ ہمارے ہاں نہ آیت ہے نہ حدیث، تو اب اس پہ کیا کیا جائے گا؟ اس پہ اجتہاد سے باقاعدہ ہمارے علماء استدلال کریں گے کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ اب وہ کس پہ بیس کریں گے؟ قیاس پہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق جو اصول و ضوابط بنیں گے، ان اصول و ضوابط کے تحت ان تمام جدید مسائل کے اندر وہ اپنی رائے دیں کہ ہاں اگر نقصان دہ ہے تو قرآن میں مثال کے طور پہ آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یا مثال کے طور پہ ایسی اور آیات، یا مثال کے طور پہ یہی حدیث میں میں نے بھی پیش کی کہ اپنے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں اپنے آپ کو دوسروں کو ضرر اور نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے، ایک مراد ہے، ضرر سے کیا مراد ہے؟ چھوٹا موٹا ضرر، یا کہ نہیں ایسا ضرر کہ جو انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، یا انسان کی کوئی بہت سیریس بیماری میں انسان کو مبتلا کر سکتا ہے، ایسا ضرر جو ہے وہ انسان اپنے آپ کو یا دوسروں کو پہنچانا اس کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ پورا کا پورا جو ایک اگر آپ تاریخ دیکھیں اجتہاد کی، تو یہ ائمہ علیہ السلام کے شاگرد۔ اسی طرح سے پھر غیبت صغریٰ کے اندر، اور پھر غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کے اندر نواب اربعہ ہیں، نواب اربعہ جن کو نائب امامی کہا گیا، نواب اربعہ کا انکار وہ کرتے، چاہے ان کو اصول کا اخباری کا امام نے نائب نہیں قرار دیا ان، تو یہ اصول نواب اربعہ حضرت صاحب زمان علیہ السلام نے 4 لوگوں کے نام ایک ایک کا نام لے کے ان کو باقاعدہ اپوائنٹ کیا، اور
حضرت پہلے جو ان کے نائب خاص ہیں حضرت عثمان ابن سعید، چاروں کی قبریں جو ہیں بغداد میں، تو ان کو پہلا نائب بنایا 260 ہجری میں، اور 267 ہجری تک 7 سال وہ نائب رہے، نائب خاص، اور پھر 267 ہجری میں امام علیہ السلام نے انہی کے بیٹے محمد ابن عثمان ابن سعید اپنا نام، اور وہ سب سے زیادہ طویل مدت امام کے نائب رہے، 267 ہجری سے لے کے 305 ہجری، اور پھر 305 سے 326 305 سے 326 ہجری تک حضرت حسین بن روح رضوان اللہ علیہم، اور پھر تیسرا نائب سب سے مختصر مدت کے لیے امام کے نائب رہے، 326 سے 329 تک، تقریباً 3 سال امام کے نائب خاص، یعنی نائب خاص وہ کہ جس کو امام علیہ الصلوۃ والسلام خود اپوائنٹ کرے، وہ ہے نائب خاص، جس کا امام نام کہ یہ میرا، میں اپوائنٹ کر رہا ہوں، یہ میرا نائب ہے، یہ میری نیابت کے اندر کام کرے گا، یہ میری نیابت میں تم سے پیچھے نماز پڑھ لے گا، جو بھی امام کو اپنے، یہ نائب خاص، جس کے لیے امام خود اپوائنٹ نہ کریں بلکہ کہیں کہ جن میں یہ نشانیاں ہیں، نشانیاں پائی جائیں، وہ نائب عام، وہ نائب عام۔ 329 ہجری کے اندر پھر غیبت کبریٰ شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ پھر امام نے جملہ کہا کہ علی ابن محمد، تیسرے جو نائب ہیں علی ابن محمد سامرہ کے رہنے والے تھے، یا جو کہا کہ بھی وہ ان کی قبر کے اوپر وہ توقیع مبارک بغداد میں جب آپ بازار کے اندر جائیں گے قبر ہے، وہ چوتھے نائب کی، ان کی وہاں پہ لکھی ہوئی، اور اس پہ جملے لکھے ہوئے، یہ امام کی توقیع مبارک موجود ہے کہ اے علی ابن محمد سامری، آپ سب کو بتا دیں کہ بھی اب آپ کا فلاں تاریخ کو انتقال ہو جائے گا، اور اسی تاریخ کو انتقال ہوا، اور میرے شیعوں سے کہہ دیں کہ ابھی بہت طویل غیبت ہوگی، کوئی ملاقات کا دعویٰ نہ کرے، اور ملاقات یعنی یہاں پہ مراد یہ ہے کہ یعنی اگر کرے بھی کوئی تو نہ بتائے ان کے انتقال کے بعد، یعنی یہ نہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکتی، دعویٰ نہ کرے، کیونکہ اس سے پھر ریاکاری اور دکھاوا اور جھوٹ رائج ہوتا ہے، یعنی بہت سے لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں، اس لیے اس کا منع کیا گیا۔ تو امام علیہ السلام کا کوئی ملاقات کا دعویٰ نہ کرے، کوئی نیابت کا دعویٰ نہ کرے، وہ یہ ٹھیک ہے، جو جس کو سمجھے کہ ہاں یہ سب سے زیادہ علم میں تقویٰ میں کسی کو بھی سمجھے کہ یہ مقرب ہے، یہ امام علیہ السلام سب سے قریبی ہوگا، تو انسان اسی طرف رجوع کر لے، جو جس کو سمجھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتایا اور کہا کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہاء کے فقہ میں یا کیا بہت کم اختلافات ہوتے ہیں، فتاویٰ کے اندر جو اختلافات ہوتے ہیں وہ جزئی مسائل میں ہوتے ہیں، یا اصول دین میں تقلید ہے، نہیں، اصول دین میں تقلید حرام۔ تمام فقہاء نے توضیح مسائل کا پہلا مسئلہ لکھا ہوتا ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام، اصول دین میں، یعنی کہ میں اس لیے یہ خدا کو مانتا ہوں کہ میرے مرجع تقلید نے کہا، نہیں، تقلید اصول دین میں نہیں ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت آپ ثابت کریں گے اپنے لیے اپنے ہی کوشش سے، اپنی جستجو سے، اس میں تقلید جائز ہے۔ پھر فروع دین میں جو تقلید ہے اس میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز واجب ہے، 5 نماز دن کی واجب، یہ سب کو مسلم ہے، بچے کو پتہ یہ چیزیں جو معلوم ہے۔ اس میں جزئیات میں فروعات فقہ یعنی فروع دین کے جزئیات میں جہاں جہاں اختلاف رائے ہو اس میں تقلید لازم و واجب ہے۔ کیوں کہ ہمیں نہیں معلوم، یا سب نے اپنی اپنی کسی حدیث کے اوپر بیس کیا ہے، ہر فقیہ نے، ہر مجتہد نے کہا کہ بھئی اس حدیث پہ میں اس راوی سے حدیث کو لیتا ہوں۔ اب حدیث میں کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ حدیث معصوم کی ہے۔ یہ جو بعض اوقات حدیث کے اندر اختلاف آیا ہے یہ معصومین علیہ السلام سے نہیں آیا، یہ راویان حدیث سے آیا۔ اب یہ راویان حدیث میں جو اختلاف پیدا ہو گیا وہ اپنا ان کے حافظے کی وجہ سے، ان کے بعض اوقات سننے میں کہیں اشتباہ ہوا ہے، یا تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حدیث میں اختلاف آ گیا، اس کی وجہ سے، راویوں کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ایک راوی نے کہا، امام نے کہا 6 برس کی بچی جو ہے اسے ہاتھ نہ ملا، تو اس نے کہا نہیں، امام نے کہا 7 برس کی بچی۔ اب یہ امام نے نہیں کہا، یا ایک ہی راوی کہہ رہا ہے 6 یا 7 برس کا تھا، اب یہ امام نے نہیں کہا 6 یا 7 برس، یہ امام نے کہا 6 سال یا 7 سال، یہ راوی کی طرف سے ہے۔ تو یہ بعض اوقات جو ہے اختلاف رائے، فقہاء کے فتاویٰ میں اختلاف بھی ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ لوگ موضوع بناتے ہیں۔ میں ادلہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں نے بھی صرف ایک حدیث پیش کی، میں نے جو آیت انتخاب کی تھی اس کا بھی، یہ آیت جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ میں اختلاف فتاویٰ کیوں ہوتا ہے اس کو میں پیش کرتا ہوں۔
یہ ایک آیت اور اس جیسی بہت سی آیات قرآن کریم میں ہیں کہ جہاں پہ وما کان للمؤمنین ان ينفروا کافہ، اس کو کہتے ہیں آیت نفر. اور مؤمنین کے لیے وما کان، یہ درست نہیں ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ نکل جائیں مثال کے طور پہ ایک ہی چیز سیکھنے کے لیے، یا تو فلولا نفر من کل فرقت، تو کیوں نہیں فلولا نفر، ہر قبیلے سے یا ہر علاقے سے یا ہر بستی سے یا ہر قریے یا ہر گروہ سے ایک دستہ یا چند افراد کیوں نہیں چلے جاتے، منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ کریں، دین میں گہری معلومات حاصل کریں. تفقہ یعنی گہری معلومات. فہم اور فقہ دونوں ہم معنی. فہم کہتے ہیں سمجھ کو، اور فقہ گہری سمجھ کو. گہری یعنی سمجھدار، فقیہ یعنی بہت سمجھدار، بہت گہری سمجھ رکھنے والا. فقیہ یعنی اس لفظی معنی، اصطلاحی معنی میں تو مشرک کہا جاتا ہے. تو اب یہاں اگر آپ قرآن کی آیت میں دیکھیں تو لیتفقہوا فی الدین، اور جا کے وہ کیوں نہیں گہرا علم حاصل کر لیتے دین کا، اور پلٹ کے واپس آ کے اپنے لوگوں کو سکھائیں. یعنی واجب کفائی ہے، یعنی کچھ افراد بھی اگر دین کا علم حاصل کر لیں اور باقی لوگوں کو سکھائیں کافی، کچھ افراد بھی سیکھیں. لیکن اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو پھر سب گنہگار ہے. جیسے میت کا غسل و کفن، نماز جنازہ، نماز میت، غسل و کفن میت کا، اگر کوئی بھی نہ کرے میت کا غسل و کفن تو سب گنہگار. لیکن اگر چند افراد جا کے غسل و کفن کر کے جنازہ پڑھ کے دفنا دیں تو سب کا واجب ادا ہو. جسے کہتے ہیں واجب کفایت، کہ اگر کچھ لوگ اس واجب کو ادا کر دیں تو کفایت کرتا ہے. اسی طرح سے کچھ ڈاکٹر بن جائیں، کچھ انجینئر بن جائیں، مختلف جو ہیں فیلڈ کے اندر وہ لوگ مختلف مہارت حاصل کریں تاکہ مسلمان کبھی بھی دوسروں کے محتاج نہ ہو. تو اسی میں ایک ہے دین میں اگر خدا نخواستہ ایک اجتہاد ہے، فقاہت، اور یعنی ہم محتاج نہ ہوں دوسروں. اور سب سے زیادہ کیا ہے غیبت کبریٰ میں امام معصوم علیہ السلام کی غیبت کے اندر لیڈرشپ کا معاملہ ہے. لیڈرشپ سے مراد ہے کہ سیاسی، یعنی جیسے داعش نے حملہ کیا تو اب داعش کے حملے کے بعد آیا کوئی ہمارا کوئی سرپرست یا کوئی ہمارا والی وارث بھی ہے غیبت کبریٰ کے اندر. یعنی یہ بیسکلی اتحاد، یگانگی اور ایک اجتماعی فیصلوں کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے. وَإِلَّا بہت کم چیزیں، وَإِلَّا یہ کہہ دیتا ہے کہ تمام پرانی کتابیں پڑھ لیں، پرانی کتابوں سے فتویٰ نکال لیں، احادیث سے فتویٰ نکال لیں. نہیں، مرجعیت صرف اور صرف فقاہت اور ان چیزوں کا نام نہیں، بلکہ خدا نخواستہ جب قوم و ملت مسائل میں گھرے تو ان مسائل میں قوم و ملت کو، تشیع کو غیبت کبریٰ کے اندر مرجعیت جو ہے وہ بچائے. ان کے جو ہیں ان کے عقائد کو اگر کبھی حملہ ہو، ان کے دین، اس کے علاوہ ان کی جان، ان کے مال، ان کے عرض، ان کے آبرو، ان سب کی حفاظت کرنا یہ فقہا اور مہاراجوں کا کام ہے. یہ تو ان تمام کے تمام یہ سب کے سب جو ہے لیڈرشپ کا کام. تو بیسکلی دیکھا جائے تو غیبت کے اندر ایک پیشوا اور ایک رہنمائی کرنے والے تمام کے تمام سیاسی، اجتماعی اور علمی، فقاہتی اور دینی، دنیاوی معاملات کے اندر لوگوں کی رہنمائی کرنا، یہ مرجعیت، اس کا نام ہے مرجعیت. اب مرجعیت، اب آپ جس کو، ہم پہلی میں بات کہوں گا کہ بھی آپ جس کو بھی مانیں، آپ جس کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں کہ میں تقلید نہیں کروں گا، آپ نے جس کی طرف رجوع کر کے کہا کہ یہ کیونکہ مجھے بتا رہے ہیں، آپ اسی کی تقلید میں. جو جس کی بات کو مانتا ہے وہ اسی کی تقلید، جو جس کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کی طرف، وہ اسی کی تقلید میں ہے، وہ اسی کی بات کو مان رہا ہے، کیونکہ خود تو اپنی تحقیق نہیں ہے. بھائی اس نے کہا کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کی تقلید کی وجہ سے کسی عالم کی تقلید نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ علمی وہ ایک بحث ہے، اس کو جو ہے ہم لوگوں نے بہت اپنی انا کا مسئلہ اور دین میں تفریق کا مسئلہ بنا دیا. آج دشمن جو سب سے زیادہ خائف ہے وہ شیعہ مرجعیت سے، اور کیونکہ
ہاں ایک عام آدمی مجھ جیسا ایک عام آدمی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک مرجع تقلید جب اگر مثال کے طور پہ فتویٰ دے دے کہ داعش کا مقابلہ کرنا ہے یا حرم پہ حملہ ہو گیا سامرہ میں مقابلہ کرنا ہے، یا مثال کے طور پہ صدام کا مقابلہ کرنا ہے یا طالبان کا مقابلہ کرنا ہے، یا 100,000 مسائل، تو ان تمام کے تمام مسائل شرعیہ ہو، فقہیہ ہو، اجتماعی ہوں، سیاسی ہوں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ لاوارث نہیں ہے ان کا کوئی آج، لیکن یہ مراجع ریپلیسمنٹ نہیں ہے امام زمان علیہ السلام، یعنی امام کی پھر بھی ضرورت ہے۔ یہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ امام زمانہ کا ظہور فرما دے، اور کوئی بھی امام زمانہ کا بدل نہیں ہے، امام زمانہ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، امام زمانہ خود امام ہے، انہی کی ضرورت ہے، در حقیقت ہم انہی کی ظہور کی دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن ہمارے جو ہے اس غیبت کے دورانیے میں آیا کوئی ہمیں جمع و جور ہونا چاہیے، آیا ہمارے درمیان میں اتحاد ہونا چاہیے، ہمارے درمیان میں کوئی ایسا ہو کہ جہاں پہ ہم لوگ ماحول ہو کہ جہاں پہ متحد رہ سکیں، جہاں پہ ہم تو اس لیے ایک ہمارے علمی، اجتماعی اور تمام کے تمام مسائل کے اندر ہم مرجع تقلید کا رجوع کرتے ہیں۔ اب کیونکہ مراجعوں کی تعداد بھی زیادہ ہے تو میرا دوسرا جو ہے وہ ایشو، ایک تو یہ پہلا والا تھا، یہ میں نے اس میں زیادہ ٹائم لے لیا ہے، میں کوشش کی جلدی جتنا سمیٹ سکوں۔ ایک تو میرا جو کہ ہمارا جو مراجعوں کو نہیں مانتے ان کے ساتھ اب تک میرا کلام تھا، جو نہیں مانتے وہ یہ نہیں کہ نہیں بھی ولن تو مانے، نہیں بھی مانتے تو کم از کم گالیاں نہ دیں، گالیاں نہ بکے، توہین نہ کریں، لڑائی جھگڑے نہ کھڑے کریں، یہ تو موضوع ختم ہو گیا۔ دوسرا موضوع تقلید کرنے والوں کے ساتھ، تقلید کرنے والے بھی ان میں میری صرف یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے مرجع کو چھوڑے نہیں، دوسرے کے مرجع کو چھیڑے۔ جب آپ کہ تیرا مرجع غلط ہے میرا مرجع صحیح ہے، یعنی یہ ایک خود جو طریقہ کار ہے یہ صحیح، اور اس میں ہمارے درمیان بعض اوقات میں نے دیکھا کہ خود ہم تقلید کرنے کے بعد بھی ہم بعض اوقات شدت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو یعنی میرا مرجع صحیح آپ کا مرجع نہیں صحیح، تو اس میں ایک حد تک ہم جو ہے وہ احترام کے پہلو کو جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور اگر کوئی ہمارا کسی مرجع تقلید کا یا کیونکہ ہر مرجع تقلید بھی صحیح نہیں ہوتا، تو ہم اگر کسی یعنی ہر مرجع تقلید ہر مرجع سے تقلیدی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، لیکن مراد یہ کہ ہر مرجع تقلید نہیں ہوتا۔ جیسے اہل سنت سے ہم کہتے ہیں کہ بھی ہر مثال کے طور پہ ہم صحابہ کے احترام کو واجب سمجھتے ہیں، لیکن ہر آدمی کو صحابی نہیں سمجھتے، اسی طرح سے شاید کوئی ہر آدمی کو مرجع نہ سمجھے، لیکن کوئی بھی مرجع جو مرجع تقلید ہے جس کو حوزہ علمیہ تسلیم، حوزہ علمیہ یعنی نجف و قم ہمارے جو حوزہ علمیہ ہیں، اور جیسے زینبیہ تھا، یا جیسے کربلا میں ہے، جیسے مشہد مقدس میں ہے، جیسے بہت سے اور حوزہ مدارس کی بات نہیں کر رہا، حوزہ کہ جہاں مراجع ہیں وہاں وہ جن مراجعوں کی تائید کرتے ہیں کہ یہ مرجع تقلید ہے، تو پھر اب ان کی توہین اور تحقیر اور کوئی بھی گستاخی نہ کرے کہ بھی اب آپ ٹھیک ہے جو بھی ہے آپ کا اختلاف رائے نہیں مانتے، یہ میرے نزدیک میں اس کی تقلید کرتا ہوں، میں اس کی تقلید کرتا ہوں، تو یہ کہ احترام کا پہلو باقی رکھے۔ تیسرا پہلو میں جلدی کوشش کروں گا کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ سوال جواب کا وہ ہے، میں مد نظر رکھے ہوئے ہوں۔ یہ تیسرا جو اس کے اندر ایشو ہے، تیسرا جو ہمارا پہلو ہے وہ ہے کہ بعض اوقات ایک ہی مرجع کے مختلف مقلدین جو ہیں وہ آپس میں اختلاف رائے کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا لڑ پڑتے ہیں، خصوصاً اجتماعی سیاسی مسائل پر، خصوصاً اگر کوئی مرجع بہت زیادہ مقبول ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو اس کے وہ کہتے ہیں نہیں یہ ان کے میں طریقہ کار میرا طریقہ ان کی جو ہے ریڈنگ صحیح ہے، میرا جو ہے میں جو سمجھا ہوں ان کے فتاوا کو وہ صحیح ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو یہ ہمیں جو ہے نا بہت ہے کہ ہم اپنے اندر جس قدر ہو سکے احترام کے پہلو کو باقی رکھیں۔ یہ جو بھی تشیع میں تکفیریت داخل ہو رہی ہے کہ بس میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط، یا بس میرے جو ہم فکر لوگ ہیں وہ صحیح، بس میری سوچ سمجھ یعنی باقاعدہ ایک ہی دستے اور ایک ہی مرجعیت یا ایک ہی مرجع کے ماننے والے ان میں باقاعدہ ڈویژنز اور گروہ بندی اور تفریق
یہ ہمارے یہ جو قرآن کریم میں آیا کہ اپنے اختلافات کو اتنا مت بڑھاؤ، تذہب ریحکم، اور تمہاری جو ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی دشمن کے مقابلے میں تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ جو قرآن کی آیات ہیں ہمیں ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کو درس کے انداز سے پیش کیا کہ جس قدر ہو سکے ہم لوگ ان تمام پہلوؤں پہ اپنے تمام شیعہ برادران کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور آبروریزی، توہین آمیز رویہ اختیار کرنا، ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں۔ میں جتنا ہو سکتا تھا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 35-40 منٹ کے اندر اندر ختم کر دیں تاکہ پھر ہم لوگ سوال جواب کریں۔ 40 منٹ گزر گئے، میں اگر 1-2 منٹ مجھے ملے تو میں اس کو سمرائز کر دوں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری پوری تاریخ ہے 1000 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے مرجعیت، اور مراجع ہمارے عظام نے جب جب تشیع پہ وقت پڑا ہے قربانیاں دی۔ ثورۃ العشرین اگر 1920 کا عراق کا انقلاب دیکھیں جو برٹش کے خلاف تھا، یا اس سے پہلے کا دیکھیں، اس کے بعد کا دیکھیں، اس سے تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری ہماری مراجعوں کی زحمتیں، قربانیاں، ان کی کتابیں، ان کے علمی کارنامے، ان کے اجتماعی سیاسی، شہید ثالث، ابھی شہید اول، شہید ثانی کا تذکرہ کیا، رضوان اللہ تعالی علیہم، یعنی بڑی بڑی قربانیاں ان کی۔ شہید اول، شہید ثانی دونوں لبنان سے تھے، ان کو شام میں اور یہ مختلف جگہوں میں، بہرحال ان کی ترکی میں شہید کیا گیا۔ شہید ثالث کو مغلوں نے جو ہے وہ شہید کیا آگرہ میں، وہ ایران سے شوشتر سے گئے تھے۔ اسی طرح سے اور بڑے بڑے جلیل القدر علماء، بڑے بڑے لوگ ہمارے مراجع علماء جنہوں نے قربانیاں دی، اور شہداء کی فہرست ہے ہمارے ہاں علماء کی۔ مرحوم صاحب الغدیر علامہ عبد الحسین امینی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے شہداء الفضیلہ، اور شہداء الفضیلہ یعنی شہداء راہ فضیلت فارسی میں بھی ہے، اور اردو میں ترجمہ علامہ ذیشان ترجماتی صاحب نے کیا۔ میں نے وہ ترجمہ تو کتاب مجھے ملی نہیں اردو کے اندر، تو یہ باقاعدہ ہمارے جو تمام جو علماء جنہوں نے شہادتیں پیش کی ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام کے پاسداری میں، تمام وہ فقہاء نامدار جو طراز اول کے فقہاء، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد جو ہے وہ دین کی محافظت کی یا تشیع کا دفاع کیا۔ تو اسی طرح سے خلاصتاً میں یہی کہوں گا کہ یہ اجتہاد، تقلید ہو، اور ہمارے ایران کی اس وقت دیکھیں، میں ایران کے حوالے سے 2-4 بات کہہ دوں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو لوگ اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ چاہے انہیں پتہ بھی ہوتا کہ بھی یہ سیاسی لیڈر جو ہے وہ نہ دیندار ہے، نماز نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں، فاسق ہوتا، وہ اس سیاسی پارٹی کے لیڈر کو سب کچھ مانتے ہیں۔ پاکستان میں دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، دوسرے ممالک میں دیکھ لیں، میں اب کسی کا نام نہیں لوں گا بلکہ پاکستان ہندوستان کا بھی نام کاٹ دیں، تو کسی کا یعنی کہیں پہ بھی دنیا میں چلے جائیں، جو جس سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے، وہ اس پارٹی کے لیڈر کو سب کچھ مانتا ہے، چاہے شیعہ و سنی ہو، اس کی یعنی کیا کہتے ہیں، یعنی اس کو سیاہ سفید کو۔ اب ہمارے یہاں اگر ایک دنیا میں واحد، اب تو چلیں 2-3 اور بھی ہو گئے ملک، دنیا میں واحد شیعہ ملک ہے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ دنیا میں واحد ایک شیعہ ملک ہے۔ عراق میں بن گیا حکومت، لیکن مخلوط ہے، اسی طرح سے لبنان میں بھی مخلوط ہے، بحرین میں انشاءاللہ بنے گی فیوچر میں، وہ بھی پتہ نہیں کیا کیسی صورت بنتی ہے، لیکن ابھی تک تو یہ 2-3 ہی تو، لیکن واحد دنیا کے اندر صرف شیعوں کا ایک ہی ملک۔ اب وہ جب شاہ تھا، شاہ ایران تھا، تب بھی سارے شیعہ اس کو سپورٹ کرتے تھے کہ تبھی ایک ہی تو شیعہ ملک ہے، تو اب تو وہاں علماء کی حکومت آ جائے تو ہمیں یہ مخالفت تو گالیاں نہیں بکنی چاہیے، ہمیں توہین آمیز لب و لہجہ، یہ ہمارا دین کی، ہماری تعلیمات کے خلاف، یہ ہماری بنیادی دینی تعلیمات کے خلاف کہ ہم باقاعدہ توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کریں، گالیاں بکیں، توہین کریں، یہ تو شیعہ دنیا میں حکومت ہے۔ اب آپ کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی اختلاف رائے ہو، جب عام سیاسی پارٹیوں کے اندر آپ چلے جاتے ہیں اور آپ کے بچے چلے جاتے ہیں تو آپ ان سیاسی پارٹیوں کا دفاع کرتے ہیں، ان کے لیڈروں کا احترام کرتے ہیں، تو یہ دنیا میں بھائی ایک واحد دنیا کے اندر شیعہ ملک ہے، واحد دنیا کے اندر شیعہ حکومت، اس لیے ہم لوگ کم از کم اس عنوان سے کہ ٹھیک ہے ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے کبھی بھی، لیکن احترام کسی کا بھی توہین جائز نہیں، خصوصاً فقہاء علماء کی توہین اسی طرح سے ائمہ علیہم السلام اس بات پہ راضی نہیں کہ ہم علماء فقہاء کی توہین کریں، ان کو گالی
تو جس قدر ہو سکے اتحاد اور یگانگی آپس میں پیدا کریں. چوتھا اور آخری مرحلہ، اس کے بعد پھر آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ مغرب کا نماز کے ٹائم ہوگا. میں نے پہلے کہا تھا کہ جلدی، لیکن تھوڑا سا انہوں نے لیٹ بھی شروع کیا اور موضوع ایسا دیا ہے کہ میرے لیے جو ہے اس میں سے زیادہ ٹائم چاہیے. آخری جو اس کا وہ ہے مرحلہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اختلاف رائے، وہ فقہا کے فتاوی میں اختلاف ہوتا ہے. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے فقہا کے فتاوی میں اختلاف کی کہ حدیث میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ حدیث میں بعض کا اختلاف آتا ہے. ایک موضوع پہ بعض اوقات 20 راوی ہیں، 20 راویوں نے 8 نے ایک نظریہ دیا، 4 نے ایک نظریہ دیا، اور باقی جو 8 بچے ہیں ان میں سے 3 نے ایک نظریہ دیا، 5 نے ایک نظریہ دیا، تو 4 نظریات وہاں آ گئے. اب کچھ فقہا کہتے ہیں میں اس گروہ کی یا اس دستے کی یا اس راوی کی حدیث کو لوں گا، علم رجال ہے ہمارا پورا، تو میں اس رجال کے اپنے قوانین کے تحت، اور ان کے پاس دلیل موجود ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر دلیل کے وہ کوئی. اب وہ کہتے ہیں میں اس راوی کی حدیث کو لے رہا ہوں. اس راوی کی حدیث کے اندر مثال کے طور پہ یہ جملہ تھا کہ معصوم علیہ السلام نے یہ فرمایا. دوسرے فقیہ نے دوسرے حدیث کو لیا. اب بعض اوقات حدیث کے اختلاف سے فقہا میں اختلاف، بعض اوقات اختلاف حدیث کی بنا پہ نہیں ہوتا، بلکہ حدیث میں مثال کے طور پہ آیا ہے کہ جو مکے میں 10 دن نہ رکے تب بھی اسے مکے میں نماز کا اختیار ہے، قصر اور تمام کے درمیان. جو 10 دن سے زیادہ رکے سوری اس میں تو اختیار نہیں ہے، اس میں تو آپ کو پوری پڑھنی پڑنی. مکے میں، مدینے میں، یہ مسجد کوفہ میں، اور حرم امام حسین علیہ السلام، اماکن اربع 4 جگہ ہیں، جیسے مکہ، مدینہ، مسجد کوفہ اور حرم امام حسین علیہ السلام. تو اب مکے میں باقی جگہوں پہ تو مسجد نبوی ہے یا حرم ہے، اب مکے کے اندر کہتے ہیں مکے میں اختیار. فقہا میں کس بات پہ اختلاف ہے؟ یہ نہیں اختلاف کہ مکے میں نماز قصر ہے یا تمام. سب کہتے ہیں کہ بھی نماز قصر ہے تمام اختیار اگر 10 دن سے کم، چاہے وہ جو ہے وہ مسافر جو حج یا عمرے کے لیے گیا ہے وہ 10 دن سے کم رک رہا ہے مکے میں، تو وہ نماز قصر پڑے یا تمام پڑے، دونوں اختیار. اختلاف کس چیز پہ؟ اختلاف اس بات پہ ہے فقہا میں کہ قدیم فقہا کہتے تھے کہ پرانے مکہ میں صرف اور صرف اختیار ہے. جب معصوم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مکے میں اختیار ہے، تو جہاں تک مکہ تھا، مثال کے طور پہ اس وقت، میں ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہا ہوں، لیکن مثال کے طور پہ اس وقت 7 کلومیٹر تک تھا مکہ. تو پرانے فقہا یہ کہتے تھے کہ بس وہی جہاں، یعنی معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے میں اختیار ہے، تو ان کے زمانے میں مکہ مثال کے طور پہ صرف 7 کلومیٹر تک تھا اس کی حدود. تو پرانے مکے میں آپ کو اختیار ہے. اب مکہ بہت ایکسپینڈ ہو گیا، بہت زیادہ دور تک چلا گیا، تو نئے مکے میں اختیار نہیں ہے. جدید فقہا یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مکے میں اختیار ہے. یہ نہیں کہا جدید یا قدیم، مکے میں جب کہے کہ مکہ جہاں تک چلا جائے لوگ اس کو کہیں کہ مکہ ہے، اس سارے میں آپ کو اختیار ہے، اس سارے مکے کے اندر آپ کو. تو اس طرح سے پھر آپ کا اللہ بھلا کرے، یعنی ٹیکنیکل ہے. جتنے بھی اختلافات ہیں وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل ہیں. تو ان ٹیکنیکل اختلافات کے اندر ایک عام آدمی کو رائے دینے کا حق نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ڈاکٹر کی ایک ریسرچ آپ کہیں گے اس کی ریسرچ ہے دوسرے ڈاکٹر کی. تو یہ بیسیکلی ٹیکنیکل اختلافات ہیں بہت زیادہ احادیث اور دوسری چیزوں کے اوپر. تو اس لیے بہرحال اور بھی میں ایکسپلین کر سکتا ہوں، لیکن اب وقت نہیں ہے. آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. یہ اگر سوالات کو پیش کر دیں. جی صاحب، بہت شکریہ صاحب. امید ہے ہمارے ناظرین نے آپ کی خوبصورت علمی گفتگو سے مستفید ہوئے ہوں گے، استفادہ کیا ہوگا. اب ہم بلا تکلف چلتے ہیں سوالات کی طرف، اپنا ہمارا دوسرا سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ. ہمیں کافی سارے سوالات موصول ہو چکے ہیں. پہلا سوال ہے کہ یہ ہمیں بھیجا ہے برادر سولت زیدی کراچی سے، کہ مرنے کے بعد کیا ہم اپنے امام کی اقتداء میں اٹھائے جائیں گے یا اپنے مرجع تقلید کی اقتداء؟ ہاں دیکھیں، اب یہاں پہ اگر مجھے نہیں معلوم ان کی مراد یہ کہ جب ہم امام کی اس میں اقتداء میں اٹھایا جائیں گے تو ہم تقلید کیوں کریں. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے نظریہ.
ہمیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارے امام ہی کے اس میں اٹھایا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان آراء کو حاصل کرنے کے لیے فقہا کی طرف رجوع تو کریں گے، یہ نہ بلایا تو ہمیں جائے گا بالکل امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہمارے زمانے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ خلاصے کروں گا میں، بس زیادہ تھوڑا سا بحث نہیں۔ شکریہ حسن صاحب۔ دوسرا سوال برادر حسین ہے لندن سے، وہ پوچھ رہے ہیں ولی فقیہ اور امام کے اختیارات میں کیا فرق ہے؟ اختلاف ہے کہ آیا غیبت کبرا اختیارات یعنی ظاہری کے اختیارات یا حکومت کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے ظاہراً، ایک ہوتا ہے ایک تو دیکھیں امام معصوم علیہ السلام ولایت تکوینی کے مالک ہیں، ان کی ولایت تکوینی کے اندر وہ کوئی اس میں شریک نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کے جو اختیارات ہیں حدود، قصاص، دیات کے، اسی طرح سے قضاوت کے، جوڈیشری کے، حکومت کے، تو یہ ہمارے علماء فقہا کے درمیان اختلافات ہے کہ ان میں سے کون کون سے آیا۔ مثال کے طور پہ جیسے اولیاء عقد ہے، باپ جو ہے وہ بیٹی کی عقد ہے بغیر باپ کی اجازت کے، دادا کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر باپ مثال کے طور پہ ظلم کر رہا ہے، بیٹی کو اجازت نہیں دیتا کہ میں شادی نہیں کرنے دوں گا اپنی بیٹی کو، تو آیا اس کو اوور رائڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں، نبی اور امام کر دیتے تھے۔ تو آیا غیبت کے اندر کوئی اس کو، ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو فقہا ہیں مجتہدین، ان کو اختیار ہے اگر باپ ظالم ہو تو اس کے بیٹی کے حق کا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ کن کن چیزوں کے اندر محدود ہے۔ طلاق مثال کے طور پہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، تو آیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ظالم ہے، میں جو ہے طلاق پڑھ رہا ہوں، اور ان کی جو ہے طلاق نافذ ہوتی تھی۔ تو آیا، تو ہمارے علماء کہتے ہیں بس یہ، کچھ علماء کہتے ہیں کہ بس اس حد تک محدود ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے وسیع تر ہیں اختیارات جو ہیں وہ فقہا کے، اور وسیع تر ہیں، وہ حکومت بھی تشکیل دے سکتے ہیں، دیات اور قصاص، قاضی کے جتنے بھی رولز ہیں، حد جاری کر سکتے ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ اختیارات غیبت میں فقہا کے پاس ہے۔ تو یہ اختلاف ہے فقہا کے درمیان کہ کس حد تک اختیارات ہیں، اس کی حدود کیا، دائرہ کار کیا۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہمیں موصول ہوا ہے پاکستان سے برادر عمر۔ برادر عمر پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسلم ٹیریٹری کے اندر مندر تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے۔ دیکھیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حکومت اسلامی تشکیل دے دی گئی تھی مدینہ کے اندر، تو وہاں یہودی اور عیسائی موجود تھے، یہ مسلم ہے، اور انہیں ان کے عبادت گاہوں کے اندر عبادت کرنے کی سرور کائنات نے جب پیکٹ سائن کیا تھا ان کو اجازت دے دی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کے گرجے سب گرا دو، ان کے یہ سینگاگز وغیرہ گرا دو۔ اسی طرح سے وہاں پہ بت پرست بھی تھے، سرور کائنات نے سارے بت توڑ دیے تھے خانہ کعبہ سے اور نکال کے باہر پھینک دیے تھے، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ بت پرستوں کو مار دو، یا مثال کے طور پہ ان کو بت پرستی کی اجازت نہیں۔ اب اس کے اندر علماء فقہا کے اندر یہ بنیادی اختلاف ہے کہ صرف اہل کتاب کو اجازت ہے، یہودی اور عیسائیوں کو آپ سینگاگ یا چرچ بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں حکومت اسلامی میں، اگر وہ پہلے سے پریکٹس کر رہے ہوں، نیا آ کے نہیں بنے گا، یا کہ دوسرے ادیان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ نیا نہیں بنے گا، الا یہ کہ کوئی سیاسی ایشو ہو۔ اب یہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں مجھے پتا ہے کہ جو پس منظر ہے وہ اسلام آباد کا پس منظر ہے جس کے اندر یہ سوال ہو رہا ہے، کیونکہ سارا کا سارا ٹیلی ویژن پہ میں نے جو ہے وہ تھوڑا بہت نیوز میں سنا تھا، اس کے بعد اچھا خاصا لیدے ہو رہی تھی۔ تو آیا یہ سیاسی لحاظ سے تاکہ مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں کیسا سلوک کیا جائے، اس پس منظر میں بنایا جا رہا ہے مندر، یا وہاں پہلے مندر تھا، مندر گر گیا؟ آیا اپنی باطل عبادت گاہوں کو وہ تجدید ہیں یا نہیں کر سکتے؟ پہلے سے عبادت گاہ ہو تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہمارے فقہاء اسلام اجازت نہیں دیتے، نئی عبادت گاہ نہیں بن سکتا، مندر نہیں بن سکتا، پرانے کو اصلاح کر سکتے۔ جزاک اللہ۔ جی یاد صاحب، اگلا سوال ہے کہ زائنسٹ اور یہودیوں میں کیا فرق ہے، اور ان کے ساتھ معاملات کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، یہودی ایک دین ہے، دین و مذہب، جیسے دین اسلام ہے، عیسائی ہیں، ایسے ہی یہودی ایک دین ہے، اور زائنسٹ جو ہیں وہ ایک سیاسی موومنٹ ہے جو ایک اسٹیٹ کا تصور رکھتے ہیں، اور وہ بہت سے یہودی زائنسٹ ہیں، لیکن سارے یہودی زائنسٹ نہیں، اسی طرح سے بہت سے عیسائی زائنسٹ ہیں۔ زائنسٹ یعنی صہیونی یعنی نیل سے فرات تک یہودیوں کا تصور یہ ہے
کہ بھئی ان کے پاس حکومت ہونی چاہیے اور ان کا ایک نظام ہونا چاہیے، ان کا وہ زائنسٹ کہلاتے ہیں، صہیونی کہلاتے ہیں. تو سارے کے سارے یہودی صہیونی نہیں ہیں، لیکن سارے کے سارے صہیونی بھی یہودی نہیں ہیں، کیونکہ یہودی ہیں کچھ صہیونی، عیسائی بھی بہت سے ہیں. جیسے ایونجیلیکل کرسچنز جو ہیں، جیسے جارج ڈبلیو بش وغیرہ، وہ عیسائی تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جیسے بھائیوں کا نظریہ ہے کہ گناہ بڑھاؤ گے تو حضرت عیسیٰ جلدی آئیں گے. تو یہ جو عیسائی زائنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی، یہودیوں کی مدد کرنی چاہیے تاکہ حضرت عیسیٰ جلدی آ جائیں، جتنا یہ ظلم کریں گے اتنی جلدی حضرت عیسیٰ آئیں گے. اسی طرح سے بہت سے مسلمان بھی زائنسٹ ہیں، جیسے آل سعود وغیرہ ہیں، ان کے خاندان میں بہت زیادہ زائنسٹ ہیں، اور بھی ہیں بہت سے. تو یہ زائنسٹ، ہر زائنسٹ یہودی نہیں ہے اور ہر یہودی زائنسٹ نہیں، لیکن اصل یہ موومنٹ جو ہے زائنسٹ کی وہ یہودیوں سے شروع ہوئی، اور یہ یہودیوں کی ہے اور یہودیوں کے نظام کی ہے، سیاسی نظام اور حکومت کی ہے. ان کی اسٹیٹ کی، یہودی اسٹیٹ کا نام زائنزم ہے، کہ جو وہاں یروشلم میں یا جروسلم میں قائم ہو. یعنی ایک بات، پورے ایک موومنٹ ہے. تو سارے کے سارے یہودی اس کے قائل ہیں، بلکہ وہ زیادہ تر یہودی کہتے ہیں ہمیں وہاں جانا نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا مسیحا وہاں ہمیں لے کے جائے گا، اس سے پہلے ہم نہیں جا سکتے. تو یہ جو بہت سے یہودی ایک اسٹیٹ کا تصور رکھتے ہیں، اور عیسائی بھی ان کے ساتھ، اور بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ ہیں اس کے اندر شریک. جی شکریہ صاحب. اگلا سوال ہے ہماری بہن شیریں حسن لاہور سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا مجھے اجازت ہے، میں آپ کو کاپی کر سکتی ہوں؟ میں مولا کی مداح خواہ ہوں، آپ کی مجالس کو پسند کرتی ہوں، دل پر بوجھ ہے کہ کہیں حرام تو نہیں. میری کاپی کر سکتے ہیں کہ میرے انداز سے پڑھتی ہیں، یہ میرا میٹر وغیرہ پڑھتی ہیں؟ اب یقیناً مجھے یہی لگ رہا ہے میٹر کے حوالے سے بات ہوگی. کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ. ہماری غلطی اگر آپ اس کو دہرائیں گی تو آپ اپنی خود ذمہ دار ہوں گی، میں اپنی غلطی کا خود ذمہ دار ہوں. جزاک اللہ صاحب. اگلا سوال ہے کہ رہبر معظم کے احکامات کی کیا حیثیت ہے بطور ولی فقی اگر میں کسی اور مرجع کی تقلید میں ہوں؟ جہاں تک تقلید کا تعلق ہے تو جو جس کی تقلید میں ہے وہ اپنے ہی مرجع کی تقلید کے فتوے پہ عمل کرے گا. اجتماعی جتنے بھی فقہی مسائل ہیں، جتنے بھی عبادی مسائل، لیکن اگر سیاسی، اگر خدا نہ کرے کل ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی مجتہد جامع الشرائط حکم دے دے تو پھر اس حکم کو ماننا سب پہ لازم و واجب. لیکن فتویٰ میں ہر آدمی اپنے مجتہد کا پابند ہے، فتویٰ میں اپنے مرجع اور مجتہد کا پابند ہے. لیکن اگر کوئی بھی مرجع تقلید کوئی بھی حکم دے دے تو اس کے مجتہد جامع شرائط کے حکم کو ماننا لازم و واجب ہے، اگر وہ حکم دے. جزاک اللہ صاحب. برادر عظمت پوچھ رہے ہیں لندن سے کہ ولایت فقیہ پاکستان میں کس طرح قابل عمل ہو سکتی ہے جبکہ وہاں ایک حکومت موجود ہے؟ دیکھیں، ایک ہے نافذ کرنا، ایک ہے تقلید کرنا. نافذ العمل تو تبھی ہوتی ہے جب حکومت ہو، تو نافذ نہیں ہو سکتی ہے. یعنی یہ نفوذ کی بات جو کرتے ہیں، بہرحال میں اب اس میں نہیں جانا چاہتا، یہ نافذ العمل نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس کا نفاذ کی بات نہیں کرتے، لیکن ہمارے ہاں ایک مرجع تقلید کی تقلید ہوتی ہے. آپ جو جس کی تقلید کرتا ہے وہ اپنے مرجع تقلید کے اس فتوے پہ عمل کرے گا. اور مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ فلاں چیز حرام ہے، یا مثال کے طور پہ فلاں چیز واجب ہے، فلاں، تو اس کے اوپر عمل ضروری ہے، چاہے وہ سیاسی ہو، اجتماعی ہو، چاہے مذہبی ہو، ان اخلاقی ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل لازم و واجب ہے. وہ انسان کہیں پہ بھی رہ رہا ہو، پاکستان کا نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر ہر جگہ پہ وہ واجب ہے اس پہ. جزاک اللہ صاحب. ایک دوست آپ سے متعلق سوال انہوں نے پوچھا ہے، برادر ذیشان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کچھ تقاریر میں اشارے کنایوں میں ایسی گفتگو تھی جس سے یہ شائبہ تھا کہ اتحاد بین المسلمین کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ رہبر معظم کی واضح ہدایت ہے کہ اتحاد بین المسلمین کو برقرار رکھا جائے. چلے ذاتی سوال کر دیا تو میں مختصر کا جواب دوں گا. بات یہ ہے خلاصتاً کہ ہر چیز کو اس کے کانٹیکس میں دیکھنا ضروری ہے. اتحاد بین المسلمین یہ صرف اور صرف ایک مرجع کا نہیں، تمام مراجعوں کا فتویٰ ہے. صرف مراجعوں کا نہیں، گزشتہ مراجعوں کا بھی ہے، اور مراجعوں کا نہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں. تو ہمارے تمام فقہاء، شیخ مفید نے، شیخ طوسی نے، اس وقت سے لے کے آج تک امام خمینی تک، تمام نے اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کے حوالے سے اور بہت سے اور مسائل کو بہت زیادہ اپنی کتابوں میں نام لے کے بھی لکھا. تو اب ہمارے ایک ہوتا ہے داخلی طور پہ ہم اس کو پیش کر رہے ہیں، میں ٹیلی ویژن پہ تو جا کے نہیں کہہ رہا ہوں.
ہاں البتہ احتیاط اس لیے اور عنوان سے کرنی چاہیے کہ ہماری ہر چیزیں ہر جگہ نشر ہو جاتی ہے، اور نشر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات اس کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی آدمی ان چیزوں کو اوور لک کر کے فساد کرانے کے اس میں اگر کوئی انسان مفسد اور فساد کرانا چاہتا ہو تو اس کے وہ اپنے قبر میں جواب دے گا، لیکن اگر ایک انسان اپنا عقیدہ اپنے مکتب اور اپنے تعلیمات کو اپنے درمیان میں پڑھ رہا ہے تو اس کا بالکل ہمارے بچوں کو ہمارے عقائد معلوم ہونے چاہیے، اور ہمارے یہ تمام کے تمام جو عقائد یا کوئی بھی چیز یہ ہمارے شیخ مفید سے شیخ طوسی سے لے کے امام خمینی تک سب نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں، جبکہ ائمہ علیہ السلام کے انہیں بھی معلوم تھا، امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات کے دوسروں کے مقدسات کی ان کے سامنے توہین مت کرو تاکہ ان کی دل آزاری نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہ ائمہ علیہ السلام نے کہ ان کے اپنے دلوں میں محبت رکھ کے بیٹھو اور مثال کے طور پر ان کو تسلیم کر لو انہیں مان لو، ایسا نہیں ہے، تو یہ میرے خیال میں مس انڈرسٹوڈ کیا ہے، تو اس فتویٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ ایک ضرورت کے اس وقت کی ضرورت ہے اور اس وقت کے تقاضوں کے حساب سے فتویٰ ہے، اور وہ ایک تمام مرادوں کا فتویٰ ہے، تمام مرادوں کا ہے، تقریباً سب میں تمام کو نہیں کہہ سکتا لیکن سب مرادوں کا فتویٰ ہے، اور ہمارے موجودہ نہیں سابقہ مرادوں کا بھی یہی ہے اور ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ہے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہے کہ امام خامنائی اور امام خمینی کو ہم امام کیوں کہتے ہیں؟ میرے خیال میں یعنی یہ بحث نہ کی جائے زیادہ اچھا ہے، کہ لفظ امام سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہت سے لوگوں نے اس کو وہ ایشو بنا لیا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مجھ سے پریزنٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے درمیان میں بہت زیادہ اختلافات شدید ہو گئے، والا اس کو جو ہے وہ طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا، تو دونوں طرف سے جو ہے اس میں شدت پسندی ہوئی۔ ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ ایرانین سسٹم آف ولایت الفقیہ مطلقہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایرانین سسٹم جو ہے ولایت فقیہ مطلقہ نظریہ یہ ہے کہ مطلقہ یعنی امام علیہ السلام کے خود تمام اختیارات جو ہیں ان کے پاس ہیں، اور ہمارے زیادہ تر فقہاء اس بات سے متفق نہیں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اب خود جو اس وقت ایرانی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ ایمفسائز نہیں کرتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ایشو بنا کے آپس میں اختلافات اور شدید مسائل کھڑے نہیں کرنے چاہیے، کہ جو ایران کے پریزیڈنٹ کے اگر کبھی کسی سے اختلافات ہو جاتے ہیں لیڈرشپ سے تو ہم اس کو پاکستان نہ لے کے آئیں، میں صرف اپنے برادران سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایسے بہت سے مسائل پاکستان لانے سے ہم ہمارے درمیان میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہمارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہاں کے اختلافات نہیں رہنے چاہیے، جو وہاں پہ علمی حلقوں کے اندر علمی موضوعات علمی موضوع، اور میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے دیکھیں ہمارے ایران کے اندر کئی مرتبہ بہت سے ایسے علمی موضوعات پہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ جن کو پاکستان میں لا کے بحث کرنا ہمارے حق میں نہیں، اور نہ ہی ہمارے لیے وہ مناسب ہے، ہمارے بھی بس علمی حلقوں میں یا جو ہمارے سیاسی حلقے ہیں مذہبی سیاسی حلقے ہیں ان کے درمیان میں رہے، اس سے باہر عوام میں لانے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ اس کا ہمیں نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ اچھا صاحب، ایک دوست پاکستان سے پوچھ رہے ہیں محمد کاظم کے درود کو کیسے پروناؤنس کیا جائے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں بہت مختلف طریقے سے مختلف لوگ اسے ادا کرتے ہیں، اس کو پروناؤنس کرنے کا کیا درست طریقہ ہے؟ اوکے، درود یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے متعلق سوال ہے؟ کچھ لوگ اللہم دیکھیں صلی علی محمد وعلی محمد پڑھتے ہیں، کچھ محمد وعلی محمد پڑھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد اگر بریک لیں سانس لیں تو عربی کے قوانین ہے، عربی قانون ہے کہ جہاں پہ آپ وقف کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کو روک دیتے ہیں ادغام کو، اور جہاں پہ آپ ملا کے پڑھیں تو آپ ادغام کرنا لازم ہے، جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں ایک سانس میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایسے پڑھنا لازم واجب ہے، لیکن اگر میں پڑھوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو یہ غلط ہے، عربی قوانین کے لحاظ سے غلط ہے، تو میں نے اگر ایک سانس میں پڑھا ہے تو مجھے پڑھنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لیکن اگر میں روک دوں اللہم صلی علی محمد
व आल मोहम्मद, मैंने क्योंकि सांस को तोड़ा तो फिर अब मोहम्मद व आल मोहम्मद सही है, सांस को तोड़ने के बाद। लेकिन अगर मैं पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद, तो ये गलत है अरबी कवानीन के लिहाज से, अरबी लुगत और उसके जो क़िराअत के कवानीन है उसके हिसाब से सही नहीं। तो अगर एक सांस में पढ़ें तो पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद, एक सांस में ऐसे पढ़ेंगे। अगर सांस तोड़ दें तो फिर मोहम्मद व आल मोहम्मद, कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब। ये ब्रदर शिराज जैदी हैं इंडिया से, ये पूछ रहे हैं कि बिफोर इमाम ज़माना ज़हूर विच कंट्री वुड स्टार्ट द वॉर व्हिच विल किल 5 बिलियन पीपल? ओके, 5 बिलियन नहीं है, मसला ये है कि मैंने वो मिसाल के तौर पे कहा था कि अगर दुनिया की आबादी 7.5 अरब है तो 2/3 लोग मर जाएंगे, छठे इमाम की हदीस है, 1/3 जंगों में, 1/3 वबा बीमारियों के अंदर। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा है कि एक जंग होगी जिसके अंदर बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें लोग मर जाए। ये नहीं फरमाया कि कौन मुल्क शुरू करेगा कहाँ से, लेकिन उसके अंदर बहुत से ममालिक जो है वो इन्वॉल्व होंगे और वो जंग बहुत बड़ी जंग। अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब। साहब इस सवाल में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। रोशन चुराग इल्म, मौलाना, क्या हमें अपने सुन्नी फ्रेंड से अपने अकीदे के बारे में डिस्कशन करनी चाहिए इन अ राइट एंड हम्बल वे? देखें, करनी चाहिए, लेकिन अगर आप लोग खुद वेल वर्स्ड हैं, अगर आपको खुद मालूमात अच्छी हैं और अगर आप मुहज़्ज़ब अंदाज से, मुहज़्ज़ब तरीके से अपनी दीन की सही नुमाइंदगी कर सकते हैं और मजबूत असर दे सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद ही डीप स्टडी नहीं है, और हर आदमी समझता है कि मेरा इल्म बहुत ज्यादा है, हमारा प्रॉब्लम नहीं होता, हर आदमी समझता है जब तक आप बात नहीं करते आपको अंदाजा नहीं होता कि हाँ नहीं मैं बहुत सी चीजें नहीं जानता, ये बहुत सी चीजें मुझे दलील से मालूम नहीं है। दलील के साथ अगर आप बात कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप दलील के साथ बात नहीं कर सकते, तो कहते हैं हमारा अकीदा ये है, तो दलील क्या है? नहीं आपको ना आयत पता है, ना हदीस पता है, ना आप हवाला दे सकते हैं, ना उनकी किताब का हवाला दे सकते हैं, अपनी किताब का हवाला दे सकते हैं, तो फिर आपके लिए मुनासिब नहीं। आई मैं खुद छठे इमाम ने मना किया है कि भाई जिस मैंने शागिर्द को जो सिखाया वो उस इल्म से ज्यादा बाहर बात ना करे। एक आपसे अपने शागिर्द से कहा भाई तुम्हें फिक्र सिखाया है, फिक्र से बाहर आदमी बहस ना किया करो। एक को कहा कि तुम्हें मैंने इमामत के मौजू को सिखाया, तो इमामत से बाहर बात ना करो। तो जिसको जो आता है वो उसी फील्ड के अंदर वही महारत रखता है, तो फिर वो बात करे। हाँ जी सब, एक मिनट, ये मैं कुछ और सवाल ले रहा हूँ। हाँ जी, ये पूछते हैं अगर कोई नकली दलील नहीं है तकलीद की सही सनद के साथ, तो फिर वाजिब क्यों है आम लोगों पर? नहीं देखें, नकली दलील तो मौजूद है, आयात भी हैं, अहादीस भी हैं। हर वो आयत जो कुरान करीम के अंदर एक आम आदमी का माहिर मुतखस्सिस की तरफ रुजू के लिए कह रही है, वो दलील है तकलीद के ऊपर। हम अपनी तमाम जिंदगी की उमूर में तकलीद कर रहे होते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता। मिसाल के तौर पे डॉक्टर की तरफ जाना जब इंसान बीमार होता है, ये तकलीद है डॉक्टर की। उसने जो नुस्खा लिख दिया, ये तो नहीं कहते दवा आपने सही लिखी है नहीं लिखी, इंसान उसका आंखें बंद करके कबूल करता है। इंजीनियर पे जाते हैं, आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास जाते हैं, मकान बनाना होता है तो हम 10 लोग मजदूर तक कहते थे नहीं भी इतना ही पानी डलेगा, दीवार के ऊपर मैंने पानी डाल दिया, तो आप मान लेते हैं। इंजीनियर से पूछ लेते हैं, इंजीनियर बता देगा, मान लेंगे। तो इंसान जो जिस फील्ड का माहिर होता है उसकी तरफ रुजू करने के लिए अकली और नकली दोनों दलीलें मौजूद है। ऐसा नहीं है कि नकली नहीं है। हमारे बहुत से उलमा ये बात कह देते हैं कि नहीं, तकलीद के ऊपर उलमा खुद कह देते हैं माज़ नहीं, तकलीद के ऊपर जो है नकली दलील नहीं है, अकली ही है सिर्फ। नहीं, क्योंकि अकली और नकली दोनों मौजूद है, क्योंकि अकली को हम बुनियाद बना के बात करते हैं। वल्ला ऐसा नहीं है कि नकली दलील नहीं है। खुद इमाम अलैहिस्सलाम का ग़ैबत के अंदर कहना कि हमारे रुवात हदीस से रुजू करो, और ऐसी बहुत सी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ये हत्ता जो कहते हैं कि हम अखबारी हैं, वो भी ये थोड़ा कहते हैं कि भई आप मिसाल के तौर पे मासूम की तकलीद करें। नहीं, वो भी कहते हैं कि रुजू करें। हाँ जी, बहुत शुक्रिया साहब। एक दो और सवाल हैं, अभी मजीद सवालात हमें रिसीव हो रहे हैं लेकिन वक्त हमारे पास कम है, तो मुमकिन है कि हम मजीद आने वाले सवालात को अपनी इस नशिस्त में कम से कम शामिल न कर सकें। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में जब आप भी मौजूद हुए तो हम सवालात को कोशिश करेंगे कि आपसे इंशाल्लाह पूछ लें। ये पूछा है जी पाकिस्तान से मोहम्मद काज़म ने कि हाउ टू अवॉइड शैतान टेम्पटेशंस। ओके, बस मैं एक के बाद और सवाल लूँगा, उसके बाद क्योंकि नमाज़ का टाइम होने वाला है।
شیطان کے دیکھیں بات یہ ہے کہ صبر بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں قرآن میں دیکھیں کتنی زیادہ آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور رسول خدا کی حضرت علی سب کی احادیث بہت زیادہ ہے. ہمارے حدیث کے الفاظ ہیں علماء الاسلام کی کہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے نسبت ہے. جس کا صبر ختم ہو جائے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. تو صبر و تحمل جو ہے نا بہت ضروری ہے. صبر جو ہے تمام زندگی کے امور میں، بچے بے صبرے ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے صبر سیکھتا جائے. صبر انسان صبر کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، سیکھنا پڑتا ہے. تو انسان یہ زندگی کے اندر جیسے ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے، زندگی بڑھتی رہتی ہے، اسی طرح سے صبر کو مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. یہ آپ اپنی خود تربیت کریں گے کہ آپ کا صبر جو ہے وہ مضبوط ہو. بغیر صبر کے جو ہے وہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، تو صبر ختم ہو جاتا ہے. صبر نہیں، بغیر صبر کے کچھ بھی نہیں قبول. بہت شکریہ صاحب. میرے خیال میں آپ سے متعلق ایک ایسا سوال ہے جو کچھ اور لوگوں نے پوچھا ہے، تو میں وہ آخری سوال کے طور پہ پوچھ لیتا ہوں کہ محرم الحرام کے دوران آپ کی مجالس کس طرح لائیو ہیں یا آپ خود پڑھ رہے ہیں فزیکلی جا کے؟ تو اس سلسلے میں لوگ آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا پلان ہے محرم کے حوالے سے؟ اب محرم کے حوالے سے دیکھیے ابھی تک تو میرا پلان یہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی کراچی جاؤں گا، اور وہیں پہ جو میرے اشرے وعدے تھے میں تینوں جگہ پیشرا پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ نہ کرے کہ کوئی حالات خراب ہو جائیں، فلائٹیں بند ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے تو اور بات ہے، نہیں تو فلائٹیں چلتی رہیں تو میں انشاءاللہ تعالی پاکستان جاؤں گا اور کراچی محرم پڑھوں گا. لیکن میں ابھی سے ایک بات کی تاکید کر دوں کہ تمام کے تمام مؤمنین ایس او پیز کے تحت تمام کام انجام دے، ایس او پیز پہ عمل کریں. اس بیماری کو چاہے اب یہ کسی نے سازش کی طرح پھیلائی ہے یا نہیں، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنا، یہ میرا موضوع نہیں ہے اس وقت. اب یہ بیماری اس وقت ریئلٹی ہے، حقیقت ہے، پھیل چکی، چاہے سازش ہو یا نہ ہو، کیونکہ بہت دونوں طرف سے فوراً لوگ لڑ پڑیں گے کہ یہ کیوں کہا سازش ہے، یہ کیوں کہا سازش نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سازش ہو یا نہ ہو، اب یہ بیماری موجود ہے، ہمیں احتیاط کرنا لازم ہے. اس لیے جو حکومت نے کہا کہ ماسک پہنیں، پوری دنیا کے اندر سب لوگ ماسک پہن کے جائیں، گلوز پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، جو 2 میٹر کا یا 1 میٹر کا جتنا بھی فاصلہ آپ کو جتنے ہیلتھ ورکرز بتا رہے ہیں، ہم اس میں تکلیف کے کیونکہ قائل ہیں. ہمارے جو ہیں وہ جتنے بھی ہمیں ہیلتھ ورکرز بتائیں گے، جو ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، ان سب کی طبی ماہرین کی جو ہدایات ہیں اس پہ عمل کرنا لازم و واجب ہے. تو اس لیے بھی جتنی بھی مجالس دنیا بھر میں برپا ہوں گی ان سب کے اندر ایس او پیز پہ عمل کرنا لازم و واجب ہے. تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے آئیں مجالس. بہت شکریہ صاحب. اور ہم جہاں اپنے سامعین جنہوں نے اتنے ذوق و شوق کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی، ہمیں سوالات بھیجے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں آن بہاف آف الکوثر اور مولانا کے وقت کی کمی کے باعث کچھ سوالات جن کو آج ہم جواب نہیں دے سکے. انشاءاللہ آئندہ آنے والی کسی نشست میں، سیشن میں ان سوالات کے انشاءاللہ جوابات دیے جائیں گے. اسی طرح ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین کے بہاف پر